ملک صاحب، یہ حکومت ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی. کچھ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو پاؤں پڑے ہوئے ہیں. دونوں ہی کام ہو رہے ہیں. یعنی وہ کیا وہ کہتے تھے نا کہ ٹاک فائٹ فائٹ، کہ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے. کہ اور پریشر کس چیز کے لیے ڈالا جائے؟ یہ ماؤ زے تنگ نے کہا تھا ٹاک فائٹ فائٹ. جی، ٹاک فائٹ فائٹ ہی والی بات ہے کہ ساتھ گریبان پہ ہاتھ ڈالو، ساتھ سخت کلامی کرو، ساتھ کہو کہ میں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، لوگوں کے نام لے لے کے ایسی باتیں کرو، اور ساتھ میں یہ کہو کہ بات صرف تم سے ہی کروں گا. جس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، اسی کو کہہ رہے ہیں بات صرف تم سے ہی کروں گا. یہ جو سیاستدان ہیں ان سے کیا بات کروں گا؟ ان کے پاس کیا ہے تو کس کے پاس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انہی سے بات کروں گا. پھر انہی کو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں جب بات کا جواب نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے بات، تو پھر کہتے ہیں پھر میں گریبان تو کہتے ہیں پکڑ کے دکھا. تو پھر کہتے ہیں مگر بات تو تم ہی سے کروں گا. تو عجیب سی ایک گفتگو چل رہی ہے. مگر بنیادی طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب اب متلاشی ہیں کسی راستے کے، مگر وہ راستہ سیاسی نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے بات کریں یا پارلیمان کے باہر سیاسی لوگوں سے بات کریں یا سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی راستہ یا لائحہ عمل طے کریں. ان کی خواہش یہی ہے کہ جو پاور بروکرز ہیں ان سے ہی بات کی جائے، جن سے لڑائی ہوئی ہے ان سے ہی صلح کی جائے. تو وہ کچھ اس طرح کی گڈمٹ سی چل رہی ہے. تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو. جی کچھ ایسا ہی ہے. اچھا زین قریشی صاحب، اگر عمران خان صاحب کی آج ایک اہم کیس میں ضمانت ہوگی، اگر آنے والے دنوں میں ان کی مزید 2 ضمانتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا؟ میرے ساتھ سب سے پہلی بات تو آج القادر ٹرسٹ میں خان صاحب کی ضمانت ہونے سے جو ہمارا موقف ڈے 1 سے رہا ہے اس کو تائید ملتی ہے کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور خان صاحب نہ اس ملک میں دہشت گرد ہیں، نہ خان صاحب نے 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں، نہ القادر میں کوئی چیز نکلی. سر ضمانت اس صورت میں ملتی ہے نا جب کیس کمزور ہو. بیل آپ کو اس صورت میں ملتی ہے جب کیس کے اندر کوئی چیز نہ ہو. اگر کیس کے اندر مواد اتنا بھرا ہو جتنا یہ کلیم کرتے ہیں تو ضمانت اتنا ملتی. تو اچھی چیز ہے، چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ کیسز کو چلنا چاہیے. اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اگر کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو باعزت طریقے سے بری کریں، کہانی کو آگے چلائیں. اگر تو آپ نے کہانی آگے چلانی، اگر تو آپ مفاہمت اور ریکنسیلیشن کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں. آپ سنجیدہ ہیں ریکنسیلیشن؟ 100% سنجیدہ ہیں. میں اب آپ کو وابانگ دوہل یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہماری اپنی شرائط ہے، ہر کسی کا حق ہے اپنی شرط رکھنے کا، کہ ہماری جو 3 شرائط ہیں کہ ہمارے قیدی جتنے اسیران ہیں اور قائدین ہیں کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ہماری 2 کمیشنز بنائی جائیں. 9 مئی کی کمیشن بنائی جائے اور 8 فروری کمیشن بنائی جائے. یہ کام پورے کر جائیں. ہماری مینڈیٹ جس کی جو چوری ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان چیزوں کو مان لیں. ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. کس سے بات کریں گے آپ؟ ہم ہر سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ہر سیاسی قوت سے؟ ہمارے آپ مطالبے مان لیں، ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم واقعی سنجیدہ ہیں. تو یہ جو پھر بلاول صاحب تانا مار رہے ہیں، یہ کیا مار رہے ہیں؟ بلاول صاحب تو بادشاہی کر رہے ہیں نا. پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے. پہلی بات ہے تو خان صاحب کو 9 مہینے سے زائد ہو گئے آج جیل میں. دوسری بات یہ جو بات کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ملک صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، بٹ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ تو کیٹیگورک پلے بک جو ہے انہی کی ہے. PDM پلے بک ہے یہ، کہ یا گلے پڑ جاؤ یا پاؤں پڑ جاؤ. تو یہ اب وہ اپنی ہی پلے بک ہمارے پہ لگا رہے ہیں. کوئی بندہ جو عمران خان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی. عمران خان کی ڈیل حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے. عمران خان کی ڈیل حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے. عمران خان جیل میں اگر بیٹھا ہے تو اپنے اصول موقف پہ. اچھا، کل آپ کے ایک ساتھی ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا کہ آپ کے ذریعے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ بھی تائید کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کسٹوڈین ہے ہمارے ہاؤس کے اسپیکر، اور یہ ایک جمہوری ادارہ ہے، پارلیمان ایپیکس باڈی ہے، ہمارے لا میکنگ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں. اچھا، آپ رول لیکن اگر ہماری شرائط پوری ہوتی ہیں جو ہم نے رکھی ہیں تو ہم کیوں نہیں بات کریں گے؟ ہم ایک سیاسی جماعت ہے. اور یہ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. خان صاحب نے جب یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے اور MQM سے ہم بات نہیں چھوڑ کے ہر کسی سے بات کریں گے، تو ان کی انہوں نے دلیل دی تھی. دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بینیفیشریز رہے ہیں اسٹولن مینڈیٹ کے. ظاہر ہے حکومت میں بیٹھے تو بینیفٹ اس لیے
بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے. لیکن اگر آپ ہمارے شورا مینڈیٹ پہ بات کریں, اس مینڈیٹ کی بحالی کی بات کریں, ہمارے لوگوں کو رہا کریں, تو ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گفت و شنید سے ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. نہیں, بہت اچھی بات کی ہے. یہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ زین صاحب, ان کے والد صاحب ہمیشہ ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا. اور اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور کوئی سیاسی راستہ, کیونکہ سیاسی خاندان ہے تو سیاسی راستہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لیڈران کے بیان چلائیں نا, جہاں پہ وہ برملا کہہ رہے ہیں آپ نے اتنے بیانات چلائیں, تو ان تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات نہیں, لیکن چلائیں. وہ ٹھیک ہے, میں یہ نام لے دیتا ہوں. مثلاً شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہم بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, اور اس کے بعد پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں, وہ تو عمران خان صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. میں اب آگے لے کے چلتا ہوں. خان صاحب کی ملاقات کے بعد بھی جو بیانات باہر نکل کے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. اس وجہ سے ان بیانات میں تضاد ہے, اور اس تضاد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ٹاک فائٹ. اگر یہ تضاد نہ ہو, جب آپ ایک طرف ایک آدھی پارٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم تو آخری وقت تک, وہ بھی بیان ہے نا کہ ہم آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا, نام لے کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. اور دوسری طرف ساتھ میں بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے سیاسی لوگ ہیں, ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اسی کو ٹاک فائٹ کہتے ہیں. تو وہ ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں. اور چلیں, ہماری پلے بک آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ہماری پلے بک جو ہے استعمال کر رہے ہیں, تو بات تو وہی کر رہے ہیں, ٹاک فائٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھائی کہ آپ نے ایک مینڈیٹ کی بات کی. دیکھیے, مینڈیٹ برا مت منائیے گا, مگر مینڈیٹ تو 2018 میں جب شام کو بند ہو گیا تھا وہ ٹرانسمیشن سسٹم, تو اس دن بھی چوری ہوا تھا. لیکن اس مینڈیٹ کی چوری کے باوجود ہم نے آپ کو, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست کی نوک جھوک یا ہمارے خیال میں جو الیکشن چوری ہوا آپ کو ملا, اس کی نظر ملک نہ ہو. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم پھر بھی آپ سے بات, نہ صرف بات کریں گے بلکہ اکانومی کا چارٹر کریں گے, یعنی آپ کو اپوز بھی نہیں کریں گے ملکی ترقی میں. اور کیا کہا بلاول صاحب نے, انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سب کے باوجود الیکشن چوری. وہ رویہ دیکھیں اور یہ رویہ دیکھیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمہوری رویہ یا جمہوریت کی طرف یا پارلیمان کی بالادستی کا جو سفر ہے اس میں کون کون کیا کیا رول پلے کر رہا ہے. پھر میں اب مایوب سی بات ہے مگر یاد کرواؤں گا کہ جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا اپوزیشن کے اوپر الزام اور ان کا ووٹ لینے کا حق چھین لیا تھا, بالکل اسی طرح الزام آرٹیکل 5 لگایا گیا اپوزیشن کے, وہ پاس کیا گیا کہ اپوزیشن غدار ہے. اس وجہ سے آج کے بعد اپوزیشن کو ووٹ کرنے کا ہی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے جمہوری رویے ہیں. لیکن بہرحال راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی جو زین صاحب کہہ رہے ہیں, فرام ہز ماؤتھ. چلیں گے آپ آگے؟ جی بالکل چلیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر عمران خان صاحب ریلیز بھی ہو جائیں گے؟ میں عرض کروں, جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا تضادات کی, اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ نے آج ابتدا کر دی ہے پہلے کیس میں. عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. عمران خان کی عدالتوں سے ضمانت کے بعد ان کو رہا کر دیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کیسوں میں کچھ نہیں ہے. سر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کیس آپ کے سامنے تھا, پیچھے بچا عدت کا کیس رہ گیا, اس میں بھی کچھ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے. عمران خان کو باہر نکالیں, عمران خان کی منہ زبانی آپ ساری بات سن لیں. جو آپ کہتے ہیں بیانوں میں تضادات ہیں, یہ ہے وہ ساری باتیں دم توڑ دیں گے نا جب عمران خان کے اپنے منہ سے بات سن رہے ہوں گے. دوسری بات سر یہ ہے کہ ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات مان لیتا ہوں. چلے, ان دی انٹرسٹ آف ٹیکنگ دس ڈیبیٹ فارورڈ, میں کہتا ہوں کہ جی 18 میں بھی غلط ہوا, 8 میں بھی غلط ہوا, 2 میں بھی غلط ہوا, 97 میں بھی غلط ہوا, پیچھے جہاں تک اب چلے جائیں. لیکن کب تک ہم پیچھے کو روتے رہیں گے؟ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا فریق بھی نہیں راضی, ہارنے والا فریق کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کر رہے ہیں, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر اگین کوٹنگ بلاول بھٹو صاحب, میں نے آج اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے وے فارورڈ. ہم کب تک الیکشنوں کو متنازع بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں؟
सर गुफ्तगू शुनीद से कोई काम नहीं होना, जमा तफरीक से काम नहीं होना, हम कब इकट्ठे बैठकर इसके ऊपर हल निकालेंगे, तो उसके ऊपर बात की जाए ना। ये जो हम पिछली खेलते हैं ना कि जी 18 में भी ये हुआ था, फलाने वक्त में भी ये हुआ था, तब हमारे साथ आप बात करें तब आर्टिकल 5 लगा था, आज हमारे साथ भी कुछ हो रहा है, आज हमें भी गद्दार बुलाया जा रहा है, आज हमें भी इलेक्शन ही लड़ने दिए जा रहे हैं। जिन तरीके से जिन हालात में हमने ये 2024 का इलेक्शन लड़ा है 8 फरवरी का, ये तो हमें पता है ना। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये और भी बहुत से लोगों के साथ होता रहा है और अभी भी गलत हो रहा सर है। मैं तो मेरे में इतनी तो इखलाकी जुर्रत है कि मैं कहूंगा अगर पहले हुआ तो तब भी गलत हुआ है, अगर आज अच्छा, हो रहा है वैसे तब भी मैंने गलत हो रहा है, आपको- और मैं ये भी कहूंगा कि आइंदा नहीं होना चाहिए।